बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 मार्च और दिन है पीर का। बैक टू बैक हंगामा खेज पॉलिटिकल हैपनिंग से भरपूर पिछला हफ्ता ख़त्म हुआ तो खुशकिस्मती से एक दिन फुर्सत का मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी सियासी और सरकारी मसरूफियात तर्क करके बनी गाला की राह ली और हम भी ज़रा एक दिन पुरसकून माहौल में खूब इंजॉय करते रहे। और फिर ये हफ़्ता ख़त्म हुआ और आज दोबारा से सियासी मसरूफियात का आगाज़ हुआ है और आगाज़ भी ऐसा कि दोबारा से लग रहा है कि सियासी मामलात में शिद्दत आ रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले तर्जुमानों का एक अहम इजलास ख़त्म हुआ है जिसमें बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही बिलावल ज़रदारी के उस बयान की जो इस सारी संजीदा सूरत हाल में एक बहुत ही गैर संजीदा बयान था, जिस पर उनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि बहुत इमेच्योर बयान दिया गया इस सूरत हाल में, जबकि उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि ऐसा होना नामुमकिन है। और एक स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि जी जो 178 वोट मिले हुकूमत को वो उतने नहीं हैं जितने दिखाए जा रहे हैं। और किस बेस पे ये स्टेटमेंट दी गई है मैं वो वाली तस्वीर भी आपके सामने रखूँगा कि सियासी इमेच्योरिटी का ये आलम है कि एक ट्वीट को देखकर उसको लाइक करने के बाद आकर एक स्टेटमेंट दे दी बगैर हकायक जाने। और यही होता है जब आप इजलास की कार्रवाई से बाइकआउट करें, आपको पता ही ना हो कि ऐवान के अंदर हो क्या रहा है और बाहर आके आप ऐसे बयान दे दें। मैं खुद उस वक्त ऐवान में मौजूद रहा, सारी कार्रवाई को बराह रास्त देखा। मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से मामलात और उनके बयानात गलत हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पहला इजलास आज के दिन का जो हुआ है वो हुआ गरीबों के नाम, और एक बहुत ही सुपर डुपर किस्म का एक पैकेज आ रहा है उन लोगों के लिए जिनको 2 वक्त का खाना मिलना इस वक्त मुश्किल हो चुका है, जो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे चले जा रहे हैं, और उनके लिए हुकूमत ने कुछ सोच रखा है और आज इस हवाले से इजलास भी हुआ। लेकिन बात करते हैं थोड़ी सी पॉलिटिकल मामलात की तरफ, जो अब से कुछ देर पहले इजलास हुआ। मरियम नवाज़ ने बयान दिया और सारा मलबा डाल दिया एजेंसीज़ पर। मुल्क के एजेंसीज़ पर या इदारों के ऊपर बहुत अरसे से तनकीद होती चली आ रही है और कभी दबे लफ्ज़ों में हो जाती है, कभी खुले लफ्ज़ों में हो जाती है। लेकिन सेनेट इंतखाबात के बाद मरियम नवाज़ ने जो बयान दिया एजेंसी से मुतालिक, वो टीवी चैनल्स उसको उस तरह एयर भी नहीं कर सके। उनके उन बयानात को म्यूट करके या बीप लगाकर एयर करना पड़ा, क्योंकि बारहा वो इस सारे इंतखाबी प्रोसेस में एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करते हुए कह रही थी कि एजेंसीज़ ने ये सारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला संभाला है और किस तरह से अरकान पार्लियामेंट को इंटैक्ट रखने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया गया। ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग हुई और बहुत से उनके हामी एंकर्स ने तो ये तक भी ट्वीट कर दिया कि पार्लियामेंट लॉजेस में दरवाजे खटखटा कर चेक किया जा रहा है कि अरकान अंदर मौजूद हैं या नहीं। मरियम बीबी तो एक कदम आगे बढ़ गई ना कि ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है कि कोई रुकन यहाँ से भाग ना पाए। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या इस तरह से अरकान को इंटैक्ट रखा जा सकता है? हुकूमत रख सकती है इस तरह से कि कर्फ्यू लगा दिया जाए और तमाम अरकान, ये भी तो इसी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, इनके साथ किस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती। लेकिन आज जो इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें खुफिया एजेंसी से मुतालिक जो मरियम नवाज़ का बयान है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि बात सिर्फ मजम्मत तक ही रह जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या करे हुकूमत? मजम्मत ही कर सकती है, इससे ज़्यादा और क्या करे, क्योंकि ये मामला तो रुक ही नहीं रहा। कार्रवाई अगर हुकूमत कर भी दे तो मैक्सिमम क्या होगा, कहीं जेल में बंद कर देंगे, दूसरे दिन बाद वो बाहर आ गए, फिर तकारीर। मतलब एक कन्विक्टेड खातून है या जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई, जो सज़ा याफ्ता हैं, वो इस वक्त आज़ादी से पूरी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं। कोई है रोकने वाला या कोई कुछ कर रहा है? जितनी आज़ादी मिली हुई है इनको। तो आज का जो इजलास हुआ उसमें दो टोक अंदाज में कहा गया कि मरियम नवाज़ का ये बयान बज़ाहिर ये साबित कर रहा है कि इन्होंने पैसा चलाने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ये अल्फाज हैं आज के इजलास में कि इनका बयान ये साबित कर रहा है कि जैसे इन्होंने पैसे चलाने की कोशिश की, लेकिन एजेंसीज़ ने वो कोशिश कामयाब नहीं होने दी। जिस तड़प के साथ या जिस गुस्से के साथ ये कह रही हैं कि अरकान को कर्फ्यू लगाकर अंदर बंद कर दिया गया, इसका मतलब यह है कि शायद कुछ अरकान निकलना चाह रहे थे, आपने पैसे दिए हुए थे। तो ये तो इस तरह का बयान है कि आप उस गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि आपकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। ये मैं आपको दावे के साथ और वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जिम्मेदारियाँ ज़रूर लगाई गई थी गवर्नर्स की, वुज़रा आला की और पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी कि अरकान को इंगेज रखा जाए, इंटैक्ट रखा जाए और उनको ये कहा जाए कि वो
وقت پر اسلام آباد میں پہنچے اور ان کے اسلام آباد سے باہر جانے پر بھی پابندی لگائی گئی. یہاں تک تو ٹھیک ہے, کیونکہ بعد میں آخر میں کچھ ارکان کہتے ہیں ہم لیٹ پہنچے, کچھ کہتے ہیں ہم راستے میں رہ گئے تھے. تو بہتر یہی تھا کہ اتنی بڑی پوزیشن لے چکی تھی حکومت, اگر 10 ارکان یا 6-7 ارکان بھی ذرا سا ادھر ادھر ہو جاتے تو حکومت کے لیے یا وزیر اعظم عمران خان کے لیے تو خطرے کی گھنٹی بج چکی ہوتی ہے. 178 ووٹ اور کہاں 172, 6 کا فرق تھا. اگر 6 ارکان ادھر ادھر ہو جائیں تو اتنے زیادہ ارکان کو مینج کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا. تو یہاں تک تو ہوا. خیر, یہ جو مریم بی بی بار بار بیانات دیتی ہیں کہ ہمارا ٹکٹ چلا ہے, ہمارا ٹکٹ چلا ہے, الیکشن ایکٹ کی 3 شقیں ایسی ہیں جن کے اوپر اگر الیکشن کمیشن منوان عمل درآمد کر لے تو مریم بی بی اس سارے بیان کے بعد براہ راست قانونی کارروائی فیس کر سکتی ہیں اور اس کے سویر قسم کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن تو کارروائی اس وقت کرنے کے موڈ میں دکھائی دے نہیں رہا, اور آج اسی معاملے پر بحث ہوئی ہے, جو ترجمانوں کا اجلاس ہوا, اور اس میں بھی الیکشن کمیشن کے جو انتظامی معاملات ہیں اس میں جو حالیہ کوتاہیاں اور نااہلیاں نظر آئی ہیں اس کے اوپر کھل کر تنقید کی. وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ ٹریسیبل بیلٹ پیپر چھاپنے میں الیکشن کمیشن کو کتنا وقت درکار تھا, آخر میکسیمم کتنا وقت لگ جاتا جو یہ کام نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پر یہ روایت رہی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ پیسہ لگا کر اقتدار میں آئیں اور پھر بعد میں عوام سے اسی طرح اس سے ڈبل پیسہ نکلوایا جاتا ہے. یہ روایت رہی ہے اس ملک کی, اور اسی روایت کو آگے اس بار بھی بڑھایا گیا ہے. لیکن اب چونکہ سینٹ میں اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے, قانون سازی کی راہ ہموار ہے, تو پرائم منسٹر نے یہ اندیا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں اس چور بازاری کا راستہ وہ ہمیشہ کے لیے روکیں گے. بات کرتے ہیں بلاول زرداری کے ایک بہت ہی بچگانہ بیان کی. بلاول زرداری صاحب نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ دیکھی. پہلے انہوں نے اس ٹویٹ کو لائک کیا اور پھر باہر آ کر ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ حکومت نے جتنے لوگ ووٹ آف کانفیڈنس کی مد میں دکھائے ہیں یا عوام کو بتائے ہیں, یعنی 178 افراد, اتنی اکثریت تو حکومت کے پاس اس دن ایوان میں موجود ہی نہیں تھی. اور جو ٹویٹ لائک کیا گیا اس میں بظاہر ایسا دکھایا گیا کہ حکومت نے بندے پورے کرنے کے لیے مشیروں کو بھی بیچ بیچ میں ایڈجسٹ کیا. میں اس کارروائی کا براہ راست چشمدید گواہ ہوں, اور جتنے لوگ اس ٹویٹ میں دکھائے گئے ہیں اس سے زیادہ مشیران بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایوان میں. لیکن مشیران چونکہ حق رکھتے ہیں ایوان کی کارروائی کو دیکھنے کا, پروسیڈنگ میں شامل ہونے کا, اس لیے وہ وہاں پر بیٹھے. لیکن مشیران کسی طرح سے ووٹ نہیں دے سکتے. یہ آئینی اور قانونی بائنڈنگ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنا بڑا سٹیپ لے جاتی کہ مشیران کو بھی شامل کر کے ووٹ دلوا دیتی, جبکہ ان کے پاس ایک اکثریت موجود ہے, پیپرز کے اوپر موجود ہے. میرے سامنے اس وقت سارے اعداد و شمار میں نے سارے ریوزٹ کیے, میں نے کہا چیک تو کریں. تحریک انصاف, ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, مسلم لیگ کاف, جی ڈی اے, عوامی مسلم لیگ, جمہوری وطن پارٹی اور ایک آزاد امیدوار کو ملا کر حکومت کے پاس ٹوٹل جو میجورٹی حکومتی اتحاد کی بنتی وہ 180 ہے. آزاد امیدوار آئے نہیں, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. اسپیکر قومی اسمبلی اس پروسیڈنگ کا حصہ بن نہیں سکے. فیصل واڈا بھی اس سارے پروسیس سے چونکہ آؤٹ ہو چکے ہیں. تو 178 ووٹ حکومت کے پاس موجود تھے. ان اتحادی جماعتوں میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے اراکین میں سے کوئی ایک رکن بتا دیں جو اس اجلاس کی یا اس کارروائی کی پروسیڈنگ میں شامل نہیں تھا. آپ اس قانونی پروسیس کا حصہ ہیں, ایوان کی کارروائی کو اتنے نزدیک سے دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, اور پھر بھی اتنا بڑا سٹیٹمنٹ آپ نے کیسے دے دیا کہ حکومت کے پاس اتنے بندے نہیں تھے جتنے بتائے گئے. کیا اسپیکر اتنا بڑا جھوٹ بول کے ایوان کی کارروائی کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پریس گیلری میں کتنے چینلز کے, کتنے اخبارات کے صحافی موجود تھے, ہم خود وہاں پر تھے, اور ایک ایک بندے کے اوپر نظر تھی. کیا حکومت ایسا کر سکتی؟ یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ ایک تو اس ایوان کی کارروائی سے خود انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, وہاں پر موجود نہیں تھے, اور دوسرا یہ کہ اس پروسیس کو ہر صورت میں متنازع بنانا ہے, غلط دکھانا ہے, عوام کو گمراہ کرنا ہے, اس لیے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو سے کم از کم یہ بیان ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایوان کی اتنی بڑی اور شفاف ترین کارروائی کو بھی آرام سے کویشچن کرتے ہیں کہ اتنے بندے نہیں تھے. اگر حکومت سینیٹرز کو اور ان لوگوں کو بھی ساتھ میں ملا لیتی جو مشیران ہیں, پھر تو یہ 185 سے زائد چلے جاتے, تو وہ تو نہیں دکھائے گئے نا. خیر, یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. اس دن شیخ رشید صاحب نے وزیر اعظم عمران خان سے ایک بڑی درد مندانہ اپیل کی جو مجھے بہت اچھی لگی. اس دن کی پوری کارروائی سے وزیر اعظم کے خطاب کے بعد اگر کوئی سب سے اچھی کسی نے اس دن بات کی تھی تو وہ شیخ رشید اور پھر ایم کیو ایم کے ارکان نے کی تھی. لیکن شیخ رشید نے کہا کہ آپ کو 2.5 سال اور ملے ہیں.
اب نکل آئے عوام کے لیے. عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, خدا کے لیے اب نکل آئیں. اور آج کا جو پہلا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت, اتنی ہنگامہ خیز صورتحال میں بھی وہ اس غریب عوام کی اسی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا. اور وزیر اعظم عمران خان نے اس دن وعدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے سبسڈائز پیکیج ایک لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلے گئے ہیں, 2 وقت کا کھانا ملنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو آج کے اجلاس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کی جانب سے براہ راست سبسڈی فراہم کرنے کا ایک منصوبہ ہے جو آج سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس کی باضابطہ منظوری دی ہے. حکومت کی معاشی ٹیم, اس میں کون کون شریک تھا؟ وزیر خزانہ, گورنر اسٹیٹ بینک, وزیر صنعت, معاون خصوصی ثانیہ نشتر اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں یا ادارے ہیں ان کے اعلیٰ حکام اس اجلاس میں شریک ہوئے اور فیصلہ ایک کیا گیا کہ معاشرے کے مستحق اور غریب افراد کو غذا اور دیگر اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے حکومت براہ راست سبسڈی دے گی. وہ سبسڈی جو امیر طبقے کی پہنچ سے دور ہو, یعنی پہلے جتنی بھی سبسڈی دی جاتی ہے وہ پورے پاکستان پر ایکول لاگو ہو جاتی ہے. اس سے امیر بھی فائدہ اٹھاتا ہے, مڈل طبقہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے, غریب بھی فائدہ اٹھاتا ہے. جب تک بہت ہی نیچے طبقے تک پہنچتی ہے تب تک سبسڈی ختم ہو جاتی ہے. تو اس بار فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ امیر طبقے کو نکال دیا جائے, مڈل کلاس طبقے کے اوپر بھی نہیں. جو بالکل لوور مڈل کلاس طبقہ ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے اس وقت مشکل کا شکار ہے, براہ راست سبسڈی اس کو دی جائے اور احساس پروگرام کے ذریعے یہ معاملات آگے بڑھایا جائے گا. وزیر اعظم نے آج اس کی منظوری دیتے ہوئے تمام حکومتی ٹیم اور معاشی ارکان کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ مجوزہ ماڈل جلد از جلد اس کے اوپر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے. اور اس کے جو اعداد و شمار ہیں آج اس سے متعلق بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے کہ اس پر عمل درآمد کی صورت میں حکومت کو کتنا پیسہ قومی خزانے سے نکال کر ان غریبوں کے اوپر خرچ کرنا ہوگا. تو جتنا بھی پیسہ آج بتایا گیا ہے وزیر اعظم نے اس کی منظوری دی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کو ملکی معاشی حالات کے باعث غریب افراد پر پڑنے والے بوجھ کا مکمل احساس ہے. غریب عوام کو ریلیف پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور کوشش ہے کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم سے کم کیا جائے اور اس ضمن میں حکومت ہر ممکن کوشش اور آخری حد تک جائے گی. دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں اپنی اس کوششوں میں. آنے والے وقت میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.